خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گکھڑ منڈی میں نامعلوم چور بھٹا خس کے مالک کے لاکھوں روپے مالیت کے 2 گھوڑے، 1 گھوڑی، 1 وچھیڑا ریڈیو سمیت چوری کر کے لے گئے۔ چیمہ بریکس تریگڑی روڈ راوالی کے مالک مشتاق احمد نے اپنے بھٹا پر اینٹوں کی بڑھائی اور نکلائی کے لیے مزدوروں کو گھوڑے اور ریڑیاں خرید کر دی ہوئی تھی، جن کو گزشتہ رات نامعلوم چور چوری کر کے فرار ہو گئے۔ تاہم واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا۔ کینٹ پولیس نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ بغیر لائسنسی 30 بور پسٹل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کینٹ پولیس نے لیبر گلشن کالونی میں دوران گشت شہباز کالونی کے رہائشی علی رضا بھٹی کو مشکوک حالت میں روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے قبضہ سے بغیر لائسنس 30 بور پسٹل بما 2 عدد گولیاں برآمد کر کے اس کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں راہوالی سے، جہاں ادھار لیے گئے 4 لاکھ روپے واپسی کا تقاضا کرنے پر بینک کا بوگس چیک دینے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ راہوالی میں سپر سٹور کے مالک تصدق قدوس سے عارف عثمان سکنا اقبال ٹاؤن راہوالی نے کچھ عرصہ قبل گواہان طارق سندھو اور نوید قدوس کی موجودگی میں 4 لاکھ روپے ادھار لیے اور واپسی کا تقاضا کرنے پر بینک کا چیک دے دیا، جو بوگس ہونے کی وجہ سے کیش نہ ہو سکا، جس پر پولیس تھانہ کینٹ نے اس کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا۔ خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے، جہاں گیپکو کینٹ سب ڈویژن کا شریف فارم فیڈر شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ عملہ کی غفلت اور نااہلی سے آئے روز بجلی کئی گھنٹے بند رہنا معمول بن گیا۔ 2 راتوں سے جاری بجلی کی آنکھ مچولی سے اس فیڈر سے منسلک محلوں میں شہریوں کی الیکٹرانکس اشیاء، پانی والی موٹر، فریج، ٹی وی، اے سی وغیرہ جل جانے سے شہریوں کو ہزاروں روپے کا نقصان بھرنا پڑا۔ گیپکو چیف محسن رضا خان آن لائن کچہری میں عوامی شکایات کیے جانے کے باوجود مقامی عملہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ معمولی تیز ہوا چلنے اور بارش آنے سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے، جس سے شہریوں کا شدید گرمی اور حبس میں برا حال ہو جاتا ہے۔ گھروں میں خواتین، بچے، ضعیف العمر لوگ اور مریض تلملاتے رہتے ہیں۔ سٹیزن کمیٹی راہوالی کے صدر مشتاق بادل، نائب صدر مبین خان، جنرل سیکرٹری عبداللطیف چودھری نے گیپکو چیف سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں گلشن راوی کے علاقہ میں شراب کے نشے میں دھت ڈرائیور نے گاڑی راہگیروں پر چڑھا دی، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز فیصل قمر سے۔ جی فیصل قمر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، تھانہ گلشن راوی کی حدود میں ایک کار ہونڈا سٹی میں شراب کے نشے میں دھت ایک امیر زادہ ایک مہران گاڑی کو ٹکر مار کر گاڑی میں موجود 4 خواتین کو شدید زخمی کر کے ایک راہگیر موٹر سائیکل سوار آسم نامی نوجوان کو بھی زخمی کر گیا۔ نشے میں دھت امیر زادہ گاڑی ہونڈا سٹی سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ راہگیروں کی 15 پر کال کرنے کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ مہران گاڑی میں زخمی ہونے والی خواتین میں سے ایک خاتون کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ زخمی 4 خواتین کو سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور راہگیر موٹر سائیکل سوار آسم نامی نوجوان کی بھی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ شراب میں دھت امیر زادہ گاڑی سڑک پر چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ جی بہت شکریہ فیصل قمر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاق خان نے ناقص کارکردگی، اختیارات سے تجاوز اور اسپیشل رپورٹس پر 2 ایس ایچ اوز لائن حاضر کر دیے۔ 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز کے مقام تعیناتی میں رد و بدل۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ریس کورس انسپیکٹر رضا ذاکر اور ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ مصری شاہ سب انسپیکٹر اختر علی لائن حاضر، جبکہ تھانہ شادمان ریس کورس اور تھانہ کوٹ لکھپت میں 3 نئے پولیس افسران ایس ایچ اوز تعینات کیے گئے۔ انسپیکٹر رضا عباس پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ شادمان، انسپیکٹر منصور احمد ایس ایچ او تھانہ ریس، انسپیکٹر محمد جاوید پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ کوٹ لکھپت تعینات، ایس ایچ او تھانہ شادمان انسپیکٹر انتخاب شاہ، ایس ایچ او تھانہ اکبری گیٹ، ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ اکبری گیٹ سب انسپیکٹر خرم شہزاد، ایڈیشنل ایس ایچ او تھانہ مصری شاہ اور ایس ایچ او تھانہ نصیر آباد انسپیکٹر علی جواد کو ایس ایچ او تھانہ ساندہ تعینات کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان نے تمام افسران کو فوری طور پر اپنی نئی تعیناتی کے مقام پر فوری رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ ٹٹری میرواہ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والے ریٹائرڈ ٹیچر سارنگ شر نے 10 سالہ معصوم بچے کو
अपनी हवस का निशाना बना लिया। इलाका मकीनों का कहना है कि ये टीचर इससे कबल भी मुतअद्दिद बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुतासिर ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि टीचर सारिंग न सिर्फ खुद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाता है बल्कि दीगर बच्चों से भी ये मकरूह हरकत करवाते हुए उनकी वीडियोस बनाता और बाद अज़ा उन्हें ब्लैकमेल करता है। मुतासरीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि उस्ताद जैसे मुकद्दस रूप में छुपे हुए जिनसी दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे निशान इबरत बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी जिनसी दरिंदा ऐसी हरकत करने के बारे में सोच ना सके। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। तो बलोचिस्तान में मानसून की बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो चुका है। गुज़श्ता शब सिबी और गिरदानवा में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। इस वक्त दरियाई नाड़ी से 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड कंट्रोल रूम कायम करके नदी नालों से मुल्हिका आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का आगाज भी कर दिया है। मानसून बारिशों के पेश नज़र सिबी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम बना लिया गया, जहां पर डिप्टी कमिश्नर सिबी डॉक्टर यासर बाज़ाई ने खिताब करते हुए कहा कि मानसून के बाइस तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और तमाम डिपार्टमेंट को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा कि मानसून की बारिशों के पेश नज़र किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जहां पर सैलाब आने का खदशा है और वहां की आबादी को भी अलर्ट कर दिया गया है, जबकि इस मौका पर इमरजेंसी की सूरत में 24 घंटे कंट्रोल रूम में इस नंबर पर 0833923027 पर कॉल की जा सकती है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। पंजाब असम्बली इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। पीपी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा के वजीर आजम को भिखारी कहने पर हुकूमती अरकान ने शोर शराबा किया तो अपोजिशन भी पीछे ना रही। जवाबी एहतजाज और एजेंडे की कापियां फाड़ कर ऐवान से वॉकआउट कर गए। आपको यहाँ पर हम एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। पीपी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा के वजीर आजम को बेकारी कहने पर हुकूमती अरकान ने शोर शराबा किया तो अपोजिशन भी पीछे ना रही। जवाबी एहतजाज और एजेंडे की कापियां फाड़कर ईवान से वॉकआउट कर दें। दोबारा से आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। पंजाब असम्बली इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। पीपी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा के वजीर आजम को भिखारी कहने पर हुकूमती अरकान ने शोर शराबा किया तो अपोजिशन भी पीछे ना रही। जवाबी एहतजाज और एजेंडे की कापियां फाड़कर ऐवान से वॉकआउट कर गए। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करते चलें कि सिबी हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स खुले रखने से मुतालिक नरमी 30 जुलाई तक बरकरार रहेगी। अहम खबर से आगाह करते चलें, हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स खुले रखने से मुतालिक नरमी 30 जुलाई तक बरकरार रहेगी। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि सिबी हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स खुले रखने से मुतालिक 30 जुलाई तक बरकरार रहेगी। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करते चलें कि सिबी हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स खुले रखने से मुतालिक नरमी 30 जुलाई तक बरकरार रहेगी। पाबंदी में नरमी ईद के मौका की मुनासबत से दी गई है। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से और बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के वाइस प्रेसिडेंट इनामुल्लाह उप्पल की, जिनकी अभी कुछ ही देर कबल हमारे नुमाइंदे राना हमजा से खुसूसी बातचीत हुई। इनामुल्लाह उप्पल ने किस तरह के जज्बात का इजहार किया और अपनी खिदमात के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला के वाइस प्रेसिडेंट जनाब इनामुल्लाह उप्पल साहब के साथ। ये जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला के वाइस प्रेसिडेंट, सिटी सदर भी रह चुके हैं और अभी भी 2007 के बाद से लेकर अब तक जो है ये वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर मौजूद हैं और आइंदा ये जो हैं PP 57 से सूबाई असम्बली का इलेक्शंस के उम्मीदवार भी हैं। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं कि इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए क्या खिदमत हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं RNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं तकरीबन वैसे तो हम ख़ानदानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और तकरीबन मैं अपना अमली जो टाइम है तकरीबन सन 2000 से एज ए वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
کے لیے کام کر رہا ہوں، اور 2005 میں نے جنرل کونسلر کا الیکشن لڑا، وہ الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی اور جیتا۔ اس کے بعد 2007 میں مجھے سٹی نیب صدر پاکستان مسلم لیگ نون گجرانوالہ منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نوٹیفکیشن ہوئے 2013 کو، اس میں بھی مجھے سٹی نیب صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ تو اب انشاءاللہ یہ پی پی تعاون جو ہے اس میں امیدوار ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ پارٹی کے لیے خدمت کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ پارٹی کو یہ سیٹ ون کر کے انشاءاللہ گفٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، تو یہ جو آپ نے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے آپ کو ٹکٹ ملنے کے کتنے % چانس ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ یہ تو پارٹی قیادت ہی فیصلہ کرے گی، لیکن الحمدللہ مجھے 90-95% امید ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے گی۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، لیکن وہ سیٹنگ ایم پی کی وجہ سے اشرف انصاری کو دی گئی، جو اس ٹائم پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ لیکن پچھلی دفعہ بھی چانس تھے، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ 90-95% چانس ہے کہ ٹکٹ مجھے ملے گی۔ اور سر، یہ جو موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی کارکردگی 2 سال میں کیسی رہی ہے؟ یہ آپ 2 سال کی کارکردگی کا اس کا آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ کیا حالات ہیں۔ غریب آدمی خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ جتنا قرضہ مسلم لیگ نون نے اپنی پوری 5 سالوں میں لیا، اتنا انہوں نے 20 ماہ میں جو ہے نا وہ قرضہ لیا، لیکن ان کے پاس جو اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے قرضہ لیا ہے، اس نے دکھایا کہ ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے، سڑکیں بنائی، کوئی ایسا محلہ دکھا دے جس کی سڑک گلی پکی نہ ہو، جس سب مسلم لیگ نون کے دور میں ہی بنا ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کی جب سے گورنمنٹ ہے، مجھے ایک بتا دیں کہ کسی محلے کی ایک نالی بھی بنی ہو۔ تو بس یہی حالات ہیں۔ لوگ جنہوں نے ووٹ دیے وہ بھی پچھتا رہے ہیں، ان کی توقعات اور تھی، لیکن یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ سوچا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ عوام جو ہے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ جی خبر شامل کریں گے ناروال سے، جہاں ڈی پی او ناروال ذوالفقار احمد کی قیادت میں ناروال پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اس حوالے سے ہم مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ رگز نیوز خاور راجپوت سے۔ جی خاور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ڈی پی او ناروال ذوالفقار احمد کی قیادت میں ناروال پولیس کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈی ایس پی صدر جمیل احمد کی زیر نگرانی سب انسپکٹر افضال ثاقب ایس ایچ او تھانہ ریا خاص نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دوران اسنیپ چیکنگ 3 ملزمان راحت، پرویز اور نذیر کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 6 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ وہیں دوسری جانب ایس ایچ او تھانہ ریا خاص افضال ثاقب نے کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے پر ملزم اظہر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 30 بور پسٹل برآمد کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ڈی پی او ناروال ذوالفقار احمد نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع ناروال کو منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں سے پاک کرنا میرا مشن ہے، اور اس مشن کی تکمیل تک ناروال پولیس ہم وطن کوشاں ہے۔ جی بہت شکریہ خاور ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رگ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnewshd.tv اور دیکھتے رہیے رگز نیوز۔ اس کے ساتھ مجھے اسما گل اور مجھے محمد حماد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔